اے میرے رب، میں تھک چکا ہوں، زندگی کے حالات نے میری کمر توڑ دی ہے۔ میں غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان ہوں۔ انہی حالات سے شاید آپ بھی دوچار ہیں۔ زندگی کے دکھوں، بیماریوں، مفلسی اور تنگ دستی، اپنوں اور پرایوں کے دیے ہوئے زخموں اور خاص طور پر اپنوں کی بے رخی، یہ سب انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مایوسی اس قدر بڑھ جاتی ہے، انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن نہیں۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک سبق، ہر آزمائش کے پیچھے ایک مقصد، اور ہر اندھیرے کے پیچھے روشنی ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے جانیں گے کہ ان غموں کی بستی سے باہر کیسے نکلیں، ان مصیبتوں کے ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت کو کیسے پہچانا جائے، اور اس اندھیری نگری میں کیسے امیدوں کا چراغ جلایا جائے۔ سب سے پہلے قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی کوئی مشکل یا پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی، ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کا اللہ پر یقین کم ہونے کی وجہ سے زندگی کی مشکلات سے گھبرا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ اس کا بندہ تکلیف میں رہے، اور انسان بھول جاتا ہے کہ جن تکالیف سے میں دوچار ہوں اس سے بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تھکن، بیماری، غم، پریشانی یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی دکھ ضائع نہیں جاتا، آپ کا ہر آنسو، ہر درد اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے، اور وہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان جب ٹوٹنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی اگر آپ پر مشکلات آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالتا جو اس کے بس سے باہر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غم انسان کو توڑتے نہیں سنوارتے ہیں، مصیبتیں انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں۔ یعنی آج جو آپ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں، کل یہی درد آپ کو طاقتور انسان بنائے گا۔ اسی حوالے سے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جس طرح گندم کی فصل کو تیار ہونے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بیج کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، اندھیرا اور تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے، گرمیوں کی تپش اور سردیوں کی یخ بستہ ہوائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ انسان کے رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ صبر اور شکر دو ایسے وصف ہیں جو انسان کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، اور یہ بات کسی کے ساتھ نہیں مگر مومن کے ساتھ ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی صبر انسان کو حوصلہ اور امید دیتا ہے، صبر ہی ہے جو انسان کو اندھیروں میں امید دیتا ہے، جبکہ شکر انسان کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، جب آپ دنیا کی بوجھ تلے دب جاتے ہیں، تب آپ کے آنسو براہ راست اللہ کے عرش تک جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی دکھ ضائع نہیں جاتا۔ اللہ وہ رب ہے جو آپ کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دکھ بھی فانی ہے، لیکن جو اجر اللہ نے صبر کرنے والوں
کے لیے رکھا ہے وہ دائمی ہے۔ اے خدا میں ٹوٹ چکا ہوں، مصیبتوں کا مارا ہوا انسان ہوں۔ یہاں پر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں مشکلات و مصائب کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن وہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، بس وہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ آیا یہ میرا بندہ ان آزمائشوں کو بندہ پیشانی کے ساتھ صبر و شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی دکھوں مصیبتوں کے ساتھ گزری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جس قدر مجھے ستایا گیا کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کچھ یوں ہے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اور بڑی آزمائش میں گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان مشکل حالات کے ہاتھوں آپ کا ٹوٹنا اور بکھرنا آپ کی ہار نہیں بلکہ صبر شکر کر کے ان کا سامنا کرنا آپ کے درجات اور انعام و اکرام کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہٰذا اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، غمگین ہیں، تنہا ہیں تو یاد رکھیں یہ آپ کا اختتام نہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو آپ کو مزید قریب لانا چاہتی۔ اپنے دکھ کو دعا میں بدلیں، اپنے آنسو کو عبادت بنائیں اور اپنے زخم کو صبر سے سجائیں۔ انشاءاللہ ایک دن یہی زخم آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ۔